حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. معزز و مکرم و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک آیات جو ہیں وہ تلاوت کی گئی۔ ان کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، یسنون دوہرا کرتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، بے شک وہ لپیٹ لیتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفو تاکہ وہ چھپائیں، منہ اس سے، تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
الا خبردار، حین جس وقت، یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہ کپڑوں کو اپنے، یعلم وہ جانتا ہے اللہ تعالی، ما یسرون وہ جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے اندر جو کچھ ہے، وہ بھید وہ راز سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی۔ دیکھیے یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو آپ کی دعوت کے چرچے بہت عام ہو چکے تھے۔ آس پاس کے لوگ جو تھے وہ سب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے متعارف ہو چکے تھے، کیونکہ مکہ میں پورا مکہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلا ہوا تھا، اور پورا مکہ مرکز اور محور تھا پورے عرب کے لیے۔ تو جب وہاں پر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی تو اس کی خبریں دور دور تک جو ہے مکہ میں پھیل رہی، اور ایک شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ پر جو ہے وہ زبان زد عام و خاص تھا۔ تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے تھے، شرک سے بچنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تلقین مشرکین مکہ کو کرتے تھے، لیکن وہ اس کے برخلاف مذاق بھی اڑاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کا جو بھی ایذا رسانی کے ذرائع ہوتے تھے وہ استعمال میں لاتے تھے، اور جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتے تھے تو چھپ جاتے، کپڑے اپنے چہروں پر لپیٹ لیتے تھے اور مذاق کرتے تھے کہ کہیں یہ نبی، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ ہمیں پہچان نہ لے، تو اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ اسی قسم کی روش حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اختیار کی ہوئی تھی۔ ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، انگلیاں ڈال دیتے اور اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹ دیتے تھے اور انتہائی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے، اور ایسا ہی رویہ جو ہے وہ یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اختیار مکہ کے لوگوں نے کیا، اور مکہ میں آنے والا ہر شخص کو جو بھی باہر سے آتا تھا یہ باور سے کرواتے تھے کہ ہم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جادوگر ہے، جو حقیقتاً جادوگر ہے، اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو، اس جادوگر سے، تو اس کے قریب مت جانا۔ تو کبھی آپ ایسا بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے سینوں کو اپنی رانوں میں سکیڑ لیتے تاکہ آپ کی بات سے بے پرواہی کا اظہار کیا جائے، کیا یہ کوئی آدمی ہے جس کی بات سنی جائے؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جب کسی انسان کو ڈسکریس کرنا ہوتا ہے تو جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس قسم کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، اس کی بات کو نہیں سنتے ہیں، کبھی کان یہاں کی طرف، کبھی چہرہ یہاں کی طرف کرتے ہیں، کبھی وہاں کی طرف کرتے ہیں، کبھی کھجلی کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ امپریشن دیتے ہیں یہ جو آدمی ہے، یہ جو بندہ ہے، اس کی بات قابل سماعت نہیں ہے، یہ سنی نہیں جانی۔ تو یہ رویہ جو ہے اختیار کر رہے تھے مکہ کے مشرکین، چھپ جانے کا اور
اپنے چہروں کو پلٹانے کا اور اپنے سینوں کو ڈانپ لینے کا جو میں نے ابھی کہا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر انہیں انتباہ کر رہا ہے کہ تم ایک داعی سے چھپ سکتے ہو جو تمہیں دعوت دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم چھپ نہیں سکتے. تم ہزار چہروں کو چھپاؤ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں سے واقف ہے. تم سینوں پہ کپڑے ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر جو دل موجود ہے، اس کے اندر جو بھید، جو راز تمہارے دلوں میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ واقف. اس میں ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے. حضرت عمرو بن طفیل دوسی، دوس کی قبیلے سے تعلق رکھنے والے سردار تھے، بہت بڑے شاعر تھے. جب یہ مکہ میں آتے ہیں تو مکہ کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ جناب ایک آدمی جو ہے یہاں پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے یہاں پوری ہلچل پیدا کر دی ہے، اس کے قریب تک نہیں جانا، اس کی بات تک نہیں سننا. تو انہوں نے کیا کیا، طفیل دوسی نے، انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہیں میں اس شخص کی بات نہ سن سکوں. اب یہ عمرہ کے لیے آئے تھے، اب عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، مطاف میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو ہے نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ طفیل جو حضرت عمرو بن طفیل دوسی جو ہیں، یہ طواف مکمل کر رہے ہیں، تو طواف کے ہر چکر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتے. اب ان کی آواز ان کی کانوں کے ساتھ، تلاوت کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی، تھوڑا متاثر ہوئے. قرآن ہے پرتاثیر کلام، کس کو متاثر نہ کرے. لا ریب فی مطلب یہ بھی ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کو سنتے ہی انسان متاثر نہ ہو، یہ شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں، صرف دل کا صحیح ہونا درست ہے، خلوص ہونا چاہیے. اب جب یہ اس نے اپنا طواف مکمل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر دوڑی، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار جو ہے وہ نورانی چہرہ تھا، امپریسیو چہرہ تھا. تو یہ بڑا متاثر ہوا اور اپنے دل میں ملامت کرنے لگا، کہنے لگا طفیل تو کتنا احمق ہے، یہ کیسی حماقت، تو تو اپنے دور کا بہت بڑا شاعر ہے، تو تو اپنے قوم کا لیڈر ہے، تو تو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، یہاں کے لوگ تجھے ڈکٹیٹ کریں، تجھے راستہ دکھائیں، یہ کیسی حماقت، یہ کیسا احمقانہ رویہ ہے، تجھے شخص کے پاس جانا چاہیے. اب یہ جو ہے یہ شخص، یہ طفیل دوسی، یہ بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل سے فارغ ہو گئے، آپ کی تلاوت بھی سن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے دروازے کے قریب پہنچ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ کلام سناؤ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز میں وہ کلام جو پڑھ رہے تھے وہ سنایا، قرآن مجید کی تلاوت کی. وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور قبیلہ دوست میں جا کر جو ہے اسلام کی دعوت دی. پورا قبیلہ جو ہے اسلام ہو، اس میں مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو کر رہے ہو، اس قسم کا رویہ جو ہے تم اختیار کر رہے ہو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وما یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب سے واقف ہے. سینوں والی باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسری آیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، قرآن تو انہیں پر نازل ہوا تھا، اس کے ذریعے سے پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وما، اور نہیں، من دابۃ، دابۃ کوئی جاندار، اور نہیں ہے زمین پر کوئی چلنے والا جاندار. دبا یدیبو دبیبن ہوتا ہے چلنے والا، تو اس کے لیے جو ہے یہ سارے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمین پر موجود ہے، بہرحال چلتے ہیں. تو وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ،
مگر اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہے رزق اس کا، گویا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے، اور یہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ پر ڈالی ہے۔ مفسرین نے لفظ علا یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ فرائض کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مسلمانوں پر نماز فرض ہے، علی المسلمین، تو علا جو ہوتا ہے جب کسی فرض، کسی اہم کام جو لازم ہو اس کے کرنے کے لیے استعمال ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے یہ فرض مقرر کیا ہے اپنے آپ پر، یہ ذمہ داری اپنے آپ پر ڈالی ہے کہ تمام جانوروں کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود پر ڈال دی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ پروردگار جانتا ہے مستقر کیا ہے انسان کا، کسی بھی جانور کا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جائے قرار کیا ہے، رہنے کی جگہ کیا کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ کل، سب کچھ فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں نوٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بڑی اہم آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت جو آپ نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی علم کی وسعت اور اس کا جو احاطہ ہے پروردگار کا، اس سے کوئی چیز جو ہے باہر نہیں، کائنات کی کوئی شے باہر نہیں، وہ تو دلوں کے خیالات تک سے واقف ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہر جاندار کو رزق مل رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام، حدیث نہیں نقل کی ہے، انہوں نے سیدھا لکھا ہے، کسی کو انہوں نے نقل وہاں پر نہیں کیا ہے بلکہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار تفسیر ابن کثیر میں نہیں، معارف القرآن، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے جاتے، وہاں پر جو روشنی انہیں دکھائی دے رہی ہے تو وہ تجلیات الہی تھی، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کی وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جنگل میں چھوڑ آئے تھے، کہیں بیابان میں، تو اللہ کی دعوت پر وہاں چلے گئے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں پیدا ہونے والی ہلکی ہلچل، لطیف ہلچل کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس کو مار دے ایک پتھر پر، تو آپ نے ایک پتھر پہ اس کو مارا، پتھر کے اندر ٹکڑے ہو گیا، اندر سے ایک چھوٹا سا پتھر نکلا، پھر فرمایا اور مار دے، اور مارا، ایک دوسرا ٹکڑا نکل آیا، پتھر نکل آیا، پھر مارا، 3 بار مارنے کے بعد چوتھی بار کہا اور مار دیجیے، مارنے کے بعد وہ چھوٹا سا جو پتھر تھا وہ ٹوٹ کر اس سے ایک چھوٹا سا جو ہے ایک جانور تھا وہ پتا کھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ باور کیا کہ یہ جو ان پتھروں کے اندر کہیں، اور پتھر بھی سخت، اندر تہ میں بیٹھا ہوا یہ جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام یہاں پر بھی کیا ہے، تو میری بیوی کے رزق کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ نے گویا کہ اس کو باور کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر جانور کے رزق کا بندوبست کیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس آیت سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ کیا ہے کہ مجھے رزق بندوں کا کرنا ہے، اور انسان کسب معاش نہ کرے، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، نہیں، انسان نے مشقت کرنا ہے، انسان نے وہ تمام اسباب جو ہے اختیار کرنے ہیں جن کے ذریعے سے اس کے رزق حاصل ہوتا ہے، پھر اس نے توکل تو علی اللہ کرنا ہے، اس نے اس محنت اور اسباب پر بھروسہ جو ہے، اب وہ پورا بھروسہ اسی پہ کرے، وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے، ان کو مہیا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ اس نے اسی لیے اسے توکل کرنا چاہیے، اور توکل کرنا اس کے لیے اللہ پر لازم ہے، اسے کرنا چاہیے، ورنہ
کیوں نہ وہ چاہے تو تمام اسباب کے باوجود جو ہے رزق کے دروازے جو ہے اس کے لیے بند کر دے اور رزق کے محروم رکھے اللہ تعالیٰ، چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور وہ چاہے تو کسی بندے کے جو اسباب رزق ہوتے ہیں وہ مہیا ہی نہیں کرے پروردگار، تو اس لیے جو ہے یہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ حکم ہے قرآن مجید کا کہ تم رزق کی تلاش میں نکلو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرو، تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو یقیناً تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا جس طرح سے ایک پرندہ جو ہوتا ہے وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو شام کو جب واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پرندوں کی طرف رزق دے بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ معارف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ قبیلہ اشعریین انہوں نے لکھا ہے کچھ وفد آیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو جب یہ لوگ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس آئے مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تو یہ رک گئے اور یہ انہوں نے بھانپ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہ اس لیے ملاقات کے لیے آئے تھے لیکن پڑاؤ کہیں دور تھا، اب بھوک لگ گئی تھی، اب انہوں نے چند آدمی بھیجے کہ آپ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ ہمارے لیے ہمارا قبیلہ ساتھ ہے تو ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، کھانے کی جو ہے کوئی ارینجمنٹ کیا جائے۔ جب یہ پہنچتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کا تلاوت کرتے جب یہ تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے جب پورا اپنے ذمہ لیا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اب مانگنے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصروف ہیں، تلاوت بھی کریں، یہ واپس پلٹے اور خوشی میں اپنے قبیلے والوں سے خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی ہمارے لیے کوئی بندوبست کرے۔ انہوں نے پوچھا بھی نہیں، کہ انہوں نے سوچا یہ کہ شاید رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا ہوگا اور انہوں نے اقرار کیا اور انہوں نے کوئی بندوبست کر دیا ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو رہتا ہے، دو آدمی آ جاتے ہیں، وہ تشلا لے کر آتے ہیں جو میٹ سے بھرا ہوا تھا، کھانے سے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے سیر ہو کر کھایا، اور جو اس میں بچا ہوا تھا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو اپنے صرف کرے۔ جب یہ واپس وہاں پر پہنچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے آیا؟ انہیں کہا آپ نے ہی تو بھیجا تھا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو بھیجا ہی نہیں تھا۔ ان دو اشخاص کو جو پہلے آئے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رزق کے ارینجمنٹ کے حوالے سے، ان کو بلایا تھا، بتائیے۔ انہوں نے کہا جب ہم آپ کے پاس آئے تھے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو یہ جو آپ آیت پڑھ رہے تھے ہم نے یہ سمجھا، یہ پرسیو کیا اور واپس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے لیے جتنا رزق رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ اس کو پہنچے گا۔ اس لیے آج جو ہے ہم اکثر نافرمانی اس رزق کے ڈر سے کرتے ہیں، پیٹ کے خوف سے کرتے ہیں، ہمیں اس پیٹ کا خوف لگا ہوتا ہے، نہ حرام کی نہ حلال کی تمیز، کوئی کسر ہم باقی نہیں چھوڑتے، ہمیں ڈر اور خوف اس کا پیٹ کا ہے کہ یہ کہیں بھوکی نہ رہ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ذمہ لیا ہے، جتنا بندے کو ملنا ہے اتنا مل کے رہے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے الا کل فی کتاب مبین میں لکھا ہے، اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی لکھا ہے، جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کتنا دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جو ہوتا ہے، جو وہ رحم مادر میں ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو جب وہ اس کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، مطلب جب وہ پورا بنتا ہے، اس کے اعضاء وغیرہ جو ہے
وہ پورا وجود میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے 4 چیزیں لکھ لیتا ہے۔ نمبر 1، اس نے جو کچھ عمل اس دنیا میں کرنا ہے، خیر والا کرے شر والا کرے، اللہ تعالیٰ وہ لکھ دیتا ہے فرشتہ۔ دوسرا، اس کی عمر لکھتا ہے، اس نے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ اس دنیا میں رہنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ ہمیں اس کا بھی غم ہوتا ہے، اللہ نے سارا کچھ سیٹ کیا ہوا، لیکن ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں خوف سے، ڈر سے۔ اور تیسری چیز، اس کو کہاں پر مرنا ہے اور اس کو کہاں پر دفن ہونا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں وہی ہے کہ مستقرون و مستودعون، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اور سارے مفسرین نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ مستقر سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک جو دنیا میں جہاں جہاں انسان رہتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ مستقر ہے۔ اور مرنے کے بعد اس کو لوٹے جانے کی جگہ بھی کہتے ہیں، لوٹنے کی جگہ، سونپ دیے جانے کی جگہ بھی مستودن کو کہا جاتا ہے۔ وہ جہاں پر مرے گا، کہاں مرے گا، پانی میں ڈوبے گا، آگ اس کو کھائے گی، مٹی میں دفن کیا جائے گا، ہوا میں ہی کہیں تحلیل ہو کر رہ جائے گا، جہاں بھی جس جگہ پر بھی وہ جس چیز کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ جو چیز مطلب وہ جس کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے بطور امانت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو انسان مردہ مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، زمین کے پاس یہ امانت کے طور پر ہے، اور کل قیام آخرت جب ہوگا، قیامت جب برپا ہوگی، تو زمین، پانی، ہوا، مٹی، جو بھی شے جس نے کسی انسان کو اپنے اندر لیا ہوگا، سمویا ہوگا مرنے کے بعد، وہ واپس کر دے گی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مستقر کیا ہے اور اس کا مستودع کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ اور چوتھا، اس کا رزق اسے کتنا ملنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھتا ہے۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ بخاری کی حدیث ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو یعلم مستقرہا و مستودعہا کل فی کتاب مبین، وہ سب کچھ لکھا ہوا۔ اب یہاں سے کسی کے ذہن میں ایک خیال نہیں آئے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کل فی کتاب مبین کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے حکمت کے تحت اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ایک حکمت کے تحت۔ اور انسان کو بھی اس نے حکیم اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اس کے بعد والی آیت جو ہے بڑی اہم ہے، والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وکان عرشہ، اور اس کا عرش تھا، علی الماء، پانی پر تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آپ کو آزمائے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے بڑی اہم بھی ہے، اور تھوڑا یہ آیات متشابہات میں ہی آپ سمجھ لیجیے۔ ابھی سائنس کا یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو ہمیں یہ جو دن جو ہمارے ہاں دن ہوتے ہیں نا، ایک دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، 2 دن 3 دن، اس پہ محمول نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دن جو ہے قرآن مجید کہتا ہے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے ہمارے دنوں کے حساب سے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ یوم جو ہے نا، یہ فی ستۃ ایام، انہوں نے کہا کہ یہ ادوار ہیں، یہ پیریڈز ہیں، یہ وہ دن نہیں جو ہم یہاں پر گنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات جو کیا ہے یہ 6 پیریڈز میں کیا ہے، 6 ادوار میں کیا ہے۔ 6 ادوار کے مراحل سے گزر کر یہ کائنات کی تخلیق جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فیکون ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہستی ہے، اس نے ایک حکمت کے تحت جو ہے کائنات کو اس حساب سے بنایا ہے، فی ستۃ ایام۔ تو وَكَانَ عَرْشُهُ، جتنا ہمارے پاس انفارمیشن قرآن اور حدیث سے نکلتی ہے بس اسی حد تک انسان جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ متشابہات میں سے بھی ہے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں پوری طرح سے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو تھا، تھرون جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ پانی پر تھا۔ میں نے کافی کوشش کی جو علی الماء میں ڈھونڈوں،
یہ کیا معاملہ ہے، لیکن جتنے بھی مفسرین نے لکھا ہے وہاں پر یہی لکھا ہے، جیسے مولانا مودودی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس پانی سے مراد کیا ہے، یہ یہی پانی ہے جو آج موجود ہے، یا پانی جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں یا استعارے کے طور پر استعمال ہوا، یا ایک فلوئڈ ہے، فلوئڈ جو ہے مایا کی حالت جو ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو کائنات جو موجودہ صورت میں اس سے پہلے جو صورت تھی اس کائنات کی، اس میں یہ کائنات موجود تھی۔ البتہ ایک جو ہے کہیں میں پڑھ رہا تھا، ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے سپر آئنک آئس۔ سپر آئنک آئس جو ہے یہ ایک نئی ڈسکوری ہے، کہتے ہیں کہ کائنات میں جو ہے یہ پانی جو ہے اس کا فارمولا H2O ہے، ہائیڈروجن 2 ایٹم اور آکسیجن۔ سپر آئنک آئس میں ہوتا ہے پانی بھی ہوتا ہے اور آئنک سٹیٹ میں بھی ہوتا ہے، یہ ایک انہوں نے کہا ہے، یہ نئی ڈسکوری ہے کہ ایک نئی سٹیٹ ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پانی پر تھا، ایک تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، ابھی جو ہے سائنس کا علم اس حد تک نہیں جا چکا ہے کہ اس سٹیٹ کو جان سکی۔ البتہ مختلف یہاں پر میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ اس کی تحقیق کر رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اس کو بیان کرنے کی، لیکن وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، انسان اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے اور انسان جو ہے یوں مان لیجئے کہ وہ کسی صحیح نقطے پر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 5-7 دن پہلے کی بات ہے کہ ناسا نے کئی بلین ڈالرز کی لاگت لگا کر دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے بنائی، جو کئی ملین کلومیٹر دور تک دیکھ سکتی، جو ابھی جو ہے انہوں نے لانچ کیا ہے اس ٹیلیسکوپ کو، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے صرف ایک قیاس کر سکتا ہے، یہ تھیوریز جو ہے یہ سب جو ابھی کہہ رہا تھا یہ تھیوریز ہیں، سپر آئنک آئس اٹس اے تھیوری، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا تھا، ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے اب اللہ یہ جو لفظ استعمال یہاں پر ہوا ہے ما، یہ کسی فلوئڈ کے لیے جیسے مولانا نے اشارہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کائنات بگ بینگ جو ہوا ہے، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ کائنات جو ہے پہلے کانٹریکٹ ہو گئی، اتنی کانٹریکٹ ہو گئی کہ ایک بہت بڑا گولا بن گیا۔ میں دیکھ رہا تھا جو مفسرین 1971 میں یہ کانسیپٹ آیا بگ بینگ تھیوری کا، اس سے پہلے جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، قرآن مجید کی جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے کہ الم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کہ یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان جو ہے سب ایک جگہ ملے جلے ہوئے تھے۔ عبد الماجد دریا آبادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ہیولا تھا ایک بہت بڑا، جو کائنات زمین ایک جگہ موجود تھی۔ یہ باقی دیگر جو بھی قدیم مفسر ان نے بھی ایسے ہی لکھا، ایک جگہ یہ پوری کائنات موجود۔ اب یہ کوئی انگریز آ گیا جس نے بگ بینگ تھیوری دی ہے، اس نے یہ کانسیپٹ دیا اور پوری دنیا میں پھیل گئی، اور لوگوں نے کہا کہ بگ بینگ تھیوری کا جو بڑا دینے والا بڑا معروف ہو گیا۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس کا کانسیپٹ دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے، مسلم دنیا جیسے کہ میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، سائنس میں ہمارا جو ہے تھوڑا پیش رفت بہت دھیمی، ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں سائنس میں، تو یہ کانسیپٹ دیا گیا۔ تو یہ ایک تھیوری ہے کہ اس سے پہلے کائنات پھیلی ہوئی، وہ جو سٹیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسی کو ما کہا گیا ہے، بعد میں وہ کنٹریکٹ ہو کر کولیس ہو کر ایک جگہ آئی، پھر بگ بینگ ہوا۔ بہت سارے مفسرین اور علماء کرام جو ہے بگ بینگ کو نہیں مانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ جو قرآن اور سائنس اور اس کے دیباچے میں جو ہے کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، تعریف بھی کی ہے، توصیف بھی کی ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ جو ہے اس سے کائنات اللہ تعالیٰ اتفاقی حادثے ہوا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ پہلی پھیلی ہوئی کائنات تھی، پھر کولیس ہو گئی، ایک دھماکہ ہو گیا، پھر پھیل رہی ہے، ایکسپینشن ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ کائنات پھر سکڑ جائے گی۔ اللہ
اللہ نوز بیٹر کیا ہو. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم سورج اور چاند کو یکجا کر دیں گے. تو یہ انسان کی سائنسی تحقیقات بھی اس حد تک نہیں جا چکی ہے کہ پوری طرح سے کلیئر کٹ آئیڈیا انسان کے سامنے آئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو متشابہات قرآن نے بڑے بہترین اس کے لیے استعمال کیا ہے، متشابہات، کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا یہ نظام اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں سے دیکھے تم میں سے احسن عمل کرنے والے کون، اچھے اعمال کون کرتا ہے. معارف القرآن میں تفسیر میں لکھا ہے مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے، کہ دیکھیے احسن عمل، ایک تو اس پوری کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت انسان، اور انسانوں کی تخلیق کی غرض و غایت انسانوں میں سے، مطلب اس پوری کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت مطلب اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اس سروس میں لگایا، مومنین کے سروس میں لگایا. مومنین میں سے سب سے زیادہ سب سے بہترین عمل کرنے والا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سے سب سے زیادہ. تو انہوں نے لکھا ہے بہرحال ضمن آیا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کو پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے اور اس پہ بڑے وہ اٹھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں بھی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کہنے میں کوئی کباہت نہیں، کیونکہ حضرت انسان کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ انسانوں کو جانچے صحیح اعمال کون کرتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اب اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو ان لوگوں کو انکم مبعوثون، بے شک تم کو اٹھایا جائے گا، من بعد الموت، موت کے بعد تمہیں کھڑا کیا جائے گا. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ جو ہے یہ جادو ہے، یہ کھلم کھلا جادو. مطلب ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. قرآن دعوت فکر دیتا ہے کہ دیکھو ان کائنات، قرآن نے خود کہا سورہ یونس جو آپ پڑھ رہے تھے، قل انذروا من فی السماوات والارض ماذا فی السماوات والارض، ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو. اس لیے علامہ اقبال نے اس کے لیے ایک شعر کہا ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض سے ہی انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو اس کائنات کو، ماذا فی السماوات والارض. قرآن نے یہ دعوت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، منکر لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں سحر مبین ہے، یہ جادوگر. آج بھی تعصب سے بری انسانیت اور سائنٹیفک کمیونٹی میں کم. کچھ لوگ ہیں جو تحقیق کر کے جو ہے حقیقت کو سامنے لا رہے ہیں، لیکن تعصب، اب کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کرسچنز جو ہیں جا کے ایکسکیویشنز کر رہے ہیں ماؤنٹ ایرارت پہ. حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے اور ماؤنٹ ایرارت پہ ایکسکیویشنز کرنے کے بعد وہاں سے کوئی چیز نہیں نکل پا رہی. خواہ مخواہ میں جو ہے انہوں نے بائبل کلیکشن کے نام سے یا بائبل میں جو سٹوریز ہیں ان چیزوں کا، ان مقامات کا تعین کر کے جا کے وہاں پر وہ ایکسکیویشن شروع کی، اور وہاں پر کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جودی مقام، جودی اور حرارت میں جو ہے 24 میل کا آپس میں ڈفرنس ہے. اب وہاں پر تحریف ہوئی ہے، قرآن جو ہے تحریف سے بالاتر ہے، اس میں کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد آخری آیت وَلَئِنْ أَخَرْنَا، اور البتہ اگر مؤخر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَنْهُمُ الْعَذَابِ، ان سے عذاب کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں، ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ہم ٹالتے ہیں، اِلَىٰ أُمَّةٍ، ایک مدت تک معدودہ جو مقرر کی ہوئی ہے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کس چیز نے روک رکھا ہے، کس شے نے روک رکھا ہے عذاب کو، الا خبردار، یوم، جس دن یاتی ہوا جائے گا ان کے پاس، لیسا، نہیں، مصروفاً پھیرایا جائے گا ان سے، وحاق، اور گھیر لے گا اسے انہیں، بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جو جس کا وہ مذاق کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک کے رکھا ہے. یہ جو نبی ہمیں دعوت دے رہا ہے لے آئے عذاب. اقوام سابقہ کی روش بھی یہی، مشرکین مکہ کی روش بھی یہی. اور میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ عذاب وہاں اس لیے نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے مومنین ہے جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہو، استغفار طلب کرتے، اس لیے تمہاری سزاؤں کو ٹالا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز اس سزا کا وقت آئے گا پھر کوئی نہیں پھیر سکے گا، کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، جس کے وہ استہزاء کر رہے تھے.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔